ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ رکوع نمبر 14 اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلا حصہ اس میں ہم نے پڑھا تھا، اور پورے رکوع کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ پہلے حصے میں 2 آیتیں جن میں بات ہوئی تھی اللہ رب العالمین کے سودے کی، وہ آپ نے پڑھا، اس پر غور و فکر بھی کیا ہوگا، لیکن آگے پڑھنے سے پہلے ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا۔ آپ نے اگر پڑھ لیا، وہ سبق سن لیا، کیا کوئی پلان بنایا اس کے لیے کہ ہم کیا کریں؟ یہ تو ہم اب قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ کورس ہمارا پورا ہو جائے گا۔ دوبارہ تو یہ آیتیں پتہ نہیں کب ہم نے پڑھنی ہیں جا کے، لیکن کیا ہم نے اپنے لیے کوئی پلان بنایا کہ ہم نے اپنی جان اللہ کو دے دی ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو خوبیاں اور جو صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان کو کرنے کے لیے کیا کوشش، کیا پلان بنایا ہے اپنی زندگی کے لیے؟ اگر بنا لیا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں بنایا تو ضرور بنائیں، ضرور بنائیں۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے، ایک دن چلے جانا ہے۔ اگر جس طرح پچھلے سبق میں بھی میں نے کہا، یہ زندگی ویسے ہی ختم ہونے کے بعد اللہ نے دی، اللہ نے واپس لے لینی ہے، پہلے ہی دے دیں اللہ کو پہلے ہی دے دیں۔ اور جو صفتیں اللہ نے بیان کی، التائبون، العابدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ان کو نا لکھ لیں، آپ ان کو لکھ لیں، اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، تاکہ بار بار یہ یاد آتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی ایسی چیز پر لکھ کر آویزاں کر دیں کہ بار بار آپ اسے دیکھتے رہیں، یا وہ آپ کی فائل یا ڈائری جسے آپ بار بار دیکھتے ہوں، اس پر لکھیں، تاکہ بار بار یاد آتے رہیں، ہم یاد کرتے رہیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں نا، سب سے پہلے التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، جن کی جانیں اور مال اللہ نے لے لیے، وہ کیا ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ دیکھیں ہم نے کتنی توبہ کر لی ہے، روزانہ چیک کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ کرنا فرض ہے ہم پر۔ روزانہ اپنا جائزہ لیا کریں کہ آج کتنے گناہ ہوئے مجھ سے، کس کس گناہ کی معافی مانگ لی، اور کون سے گناہ ابھی باقی ہیں، کتنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا ابھی باقی ہے ہم پر، ہمارے ذمے ہے، وہ توبہ تو کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو آگے معاملہ خطرناک ہے۔ توبہ کریں، توبہ کرنے والے بنیں، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ العابدون، اور زیادہ عبادت کریں۔ الحامدون، اللہ کی حمد کریں۔ لیکن کتنی دفعہ ہمیں حمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کئی دعائیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ واش روم سے باہر آنے کے بعد الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ اور اسی طرح شکر کے موقع پر صبح شام کے اذکار میں، ہر دعا میں، اکثر دعاؤں میں الحمدللہ ہے۔ وہ دعائیں کثرت کے ساتھ پڑھیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ السائحون، روزہ رکھیں۔ دیکھیں اپنی زندگی کو چیک کریں، پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ کتنے فرض روزے رکھنے ہیں ہم نے، کتنے فرض روزے رہ گئے تھے جو نہیں رکھ سکے، سفر میں یا کسی بیماری میں، مجبوری میں جو رہ گئے ہم سے، وہ تو رکھنے ہیں۔ وہ اپنے فرض روزوں کو دیکھیں، ان کو رکھیں، اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اور الراکعون، الساجدون، یہاں پر ایک رکوع اور سجدہ تو وہی نماز والا ہے نا، کہ نماز کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسرا راکعون کا معنی جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، کسی کی بات برداشت کر لیں، ہار مان لیں، مار کھا لیں، بے عزتی برداشت کر لیں، کسی کی باتیں سن لیں، نرمی کرنے والے بنیں۔ راکعون کا معنی جھک جانے والے بنیں،
نرمی کرنے والے بنیں۔ نرمی میں بڑی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ نرم مزاج والا انسان، نرمی والا انسان، شفقت والا انسان انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور سخت مزاج انسان، لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سنگ دل ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے، یہ آپ کے صحابہ آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو نرم مزاج بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جناح کہتے ہیں پر کو، پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں، جس طرح پرندہ اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے، کہ اسی طرح آپ ان مومنوں کو اپنی شفقت اور نرمی کے پروں کے اندر چھپا لیں، ان کے لیے نرمی کریں، ان کے لیے ڈھال بن جائیں، آپ ان کے ساتھ شفقت کریں، نرمی کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے، شفقت والا پہلو، عاجزی والا پہلو، یہ ہے الراکعون الساجدون، کہ جھک جائیں۔ اور خصوصاً اپنے والدین کے لیے، آپ افسر ہیں، آپ بڑے ہیں، اپنے لیے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے ویسے ہیں جیسے آپ بچے تھے۔ آپ کے والدین اتنا حق ہو کہ آپ کو وہ اس عمر میں بھی ڈانٹ دیں تو آگے سے آپ خاموش رہیں۔ یہ نہیں، بد نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے والدین بڑے ہو گئے اور یہ افسر بن چکا ہے، آج والدین بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا افسر بن چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، کہیں مجھے آنکھیں نہ دکھا لے، مجھے ڈانٹ نہ دے۔ وہ والدین کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور والدین ڈرتے ہیں۔ اور شفقت والے، محبت کرنے والے، اپنے والدین کے ساتھ وہی نرمی کرنے والے، وہی کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نرمی کریں۔ اور آج اکثر ہمارے اسکولوں میں یا ٹیچنگ کے دوران اساتذہ جو ٹیچ کرتے ہیں وہ کیسی لینگویج اور کیسی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ سخت لہجہ، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا، سخت لہجہ نہ ہو، نرمی کریں۔ یہ ہے الراکعون، نرمی کرنے والے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نرمی کریں، آگے سے کہتے ہیں نہیں، اگر ان پر نرمی کی نا تو یہ سر چڑھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تو نہیں چڑھتے تھے کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی نرمی کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، کتنی شفقت و پیار ہوتی۔ آپ سجدے میں جاتے، حسن و حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ چڑھ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے ان کی وجہ سے۔ کتنی بچوں کے ساتھ کتنی شفقت ہے۔ اور آج ہمارا نمازیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی بچہ آ جائے، وہ شور کرنے لگ جائے، نماز کے بعد وہ بوڑھے شور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے تھے، آپ تو بچے نہیں ہو، بچوں نے تو شور کرنا ہے۔ یہ پہلی مسجد تھوڑی ہے جہاں بچے شور کر رہے ہیں، پہلی مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ آپ جماعت کرا رہے ہیں، حسن و حسین آ کر آپ کے پیٹھ پہ چڑھ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ بتاؤ کسی صحابی کا نام لو، کسی نے کہا ہو اللہ کے پیغمبر ان کو گھر رکھ کے آیا کریں، فاطمہ ان کو سنبھال نہیں سکتی؟ آج بوڑھے نمازی پہلی صف میں اگر کوئی بچہ شرارت کرے کہتے ہیں ان کی مائیں کہاں گئیں، اٹھا نہیں سکتی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ آج جن کو ڈانٹ کر یہ بوڑھے ڈانٹ کر مسجدوں سے نکالتے ہیں نا، پھر یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے، پھر بزرگ کہتے ہیں فلاں مسجد میں نہیں آتا، فلاں نہیں آتا، اسی کو تو ڈانٹ کے تم نے نکالا تھا مسجد سے۔ آنے دو ان کو، شفقت کرو، پیار۔ ہاں یہ نہیں کہ شرارتیں کرتے رہیں، ان کو کچھ نہ کو، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، اپنا بچہ سمجھ کر شفقت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے۔ ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ڈانٹ کے ساتھ سمجھنی ہے بات۔ ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے ڈانٹ کی یا سختی کی، وہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شفقت دی، پیار دیا، محبت اور انس کی بچوں کے ساتھ، وہاں یہ بھی فرمایا کہ 7 سال کے بچہ ہو جائے تمہارا، اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، ٹھیک ہے نا؟ کہ 3 سال کے اندر اگر نہیں سیکھا، اس کی نہیں تربیت ہوئی، اور اکثر ہو جاتی ہے 3 سالوں کیا 3 مہینوں کے اندر بھی اس کی جو ہے نا مزاج بن جاتا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے عاجزی اختیار کریں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے کئی اپنے اندر جو غصہ آ رہا ہے، کسی پر جو ہے آپ ناراض ہیں یا کسی نے آپ کو بات کر دی ہے، ان ساری باتوں پر صبر کر کے اپنے نفس کو کچل کر، اپنی انا کی قربانی دے کر، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہیں، ان کا بولنا بھی اللہ کے لیے، ان کا چلنا بھی اللہ کے لیے، بیچ دیا ہے نا سب کچھ اللہ کو۔
اور نیکی کا حکم دینے والے اور گناہوں سے روکنے والے بن جائیں۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں اور بار بار ان کو یاد کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے بن جائیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جن کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی جانیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اللہ کو دے سکیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی چیزیں اللہ کو بیچیں، ہے نا۔ دنیا میں بھی بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہوتے ہیں ان کے اندر اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں ان کے، کہ یہاں یہ مال بکے گا، یہ مال نہیں بکے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی خریدا ہے نا، تو ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری جانیں، ہمارے مال اللہ کے راستے میں لگیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اگر ہو گئی تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں گے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، ذرا سوچیں نا، اسے پچھلی آیت میں جو اللہ نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جن کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے مرنے اور مارنے کی بات آئے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ خالی نعرے تو ہم لگا لیتے ہیں نا سارے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جان قربان ہے، نیند قربان نہیں کرتے۔ اذان کی آواز سن کر نماز کے وقت نیند نہیں چھوڑ سکتے، جان قربان کرنا تو بہت دور پڑا ہوا ہے۔ اپنی تھوڑی سی انا قربان نہیں کر سکتے، وقت قربان نہیں کر سکتے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ قربانی تو چھوٹی قربانی ہے، بڑی قربانی تو بعد میں آنی ہے نا۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، اسے قربان نہیں کر سکتے۔ قتال کرنا تو بڑا بہت اگلا قدم ہے۔ اللہ نے پہلے قدم پہ وہی کہا ہے جن کی جانیں میں نے خرید لیں وہ میرے راستے میں قتال کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب جب اتنی نرمی کی بات آئی کہ وہ نرمی کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، لیکن ان کی نرمی مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے نہیں۔ اللہ کو جانیں بیچتی ہیں نا، تو ان کی جانیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ والوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں۔ وہی کہا کسی نبی کے یہ لائق نہیں ہے اور کسی ایمان والے کے یہ لائق نہیں کہ مشرک کے لیے استغفار کرے، بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا اسی صورت میں، منافق عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے گئے، اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ اب مزید روکا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ کسی مشرک کا، کسی منافق کا جنازہ پڑھیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ اس وقت جب مسلمان ہوئے تو کئی لوگوں کے جو ہے رشتہ دار قریبی، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، وہ ابھی پیچھے مشرک ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مومن نہیں ہوئے، تو کہا گیا کہ ان کے لیے تم نے دعا نہیں کرنی، کیونکہ وہ مشرک تھے اس لیے، اور اسی حال میں تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ وہ شرک کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی بخشش کی۔ آج بھی اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا کسی بھی مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا اس وقت بھی، آج بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے، ان کے باپ کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کے پجاری اور بتوں کے بت فروش تھے، انہوں نے ان کے لیے کہا تھا، آگے ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں، اپنے والد سے کہنے لگے سلام علیک، جب والد نے انہیں ڈانٹا اور گھر سے نکلنے کے لیے دھمکی دی اور کہا کہ پتھر مار مار کے مار دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار، بخشش طلب کرنا تھا اپنے باپ ابراہیم کے لیے، وہ ایک وعدہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑتے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے بخشش مانگوں گا، اسی وعدے کو پورا کیا بس۔ فلما تبینہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، بات واضح ہو گئی اور ان کی زندگی ختم ہو گئی کہ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی ہے، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے برات کا اعلان کر لیا کہ میرے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، اور ساتھ اگلی دعا بھی کی ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ میرا باپ تو مشرک ہے، قیامت کے دن میری رسوائی نہ کرنا کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین
قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل جو ہے تبدیل کر دیں گے، پھر شکل تبدیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ مشرک کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل تبدیل کر کے جہنم میں ڈالنا ہے، لیکن اپنا قانون تبدیل نہیں کرنا۔ قانون یہی ہے، ما یبدل القول لدی، کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ قانون یہ ہے کہ جو مشرک ہے، شرک کی حالت میں فوت ہوا، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی شکل بدل کے جہنم میں ڈالنی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کرنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ، نرم دل تھے، ان کی نرمی تھی، اس نرمی کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن باوجود اس بات کے بڑے نرم تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اس سے برات کا اعلان کر لیا۔ اور نہیں ہے کسی کے لیے، ما کان اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ اسے ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے ما یتقون، جس سے وہ بچتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی دوست اور کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اپنے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، اور ان لوگوں کی بھی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی میں، تنگی کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اس مدد سے مراد جیش العسرہ، تنگیوں کا لشکر، جو لشکر تبوک میں گیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، اور اسی واقعے پر ہی، اسی کی پس منظر میں یہ پوری صورت ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، سواریاں نہیں تھیں، سفر لمبا تھا، ایسی گھڑی میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ ان کے گناہ معاف کر دے، بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں، اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں ان 3 صحابہ کا ذکر ہے جو شروع میں نے بتایا تھا کہ 3 صحابہ ایسے تھے، بلکہ 2، یہ اس سے پیچھے والے رکوع میں اس کا ذکر آیا تھا کہ کچھ صحابہ تو وہ تھے، تقریباً 9 صحابہ کرام تھے جو غزوے پر نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو پھر کھول دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن ان میں 3 اور تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں بند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ ہے صحیح البخاری میں کہ وہ 3 تھے، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، تنگ ہو گئی ان پر زمین۔ وہ 3 صحابہ حضرت کعب ہیں، ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے مرارہ بن ربیع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو ہیں ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام ہیں۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں جب غزوہ کی تیاری کے دن تھے، لوگ تیاری کر رہے تھے، میرے پاس سہولت بھی تھی، سواری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں تیاری کرتا ہوں، لیکن کام کاج ایسے کہ آج یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، سارے کام سمیٹتے چلو بعد میں تیاری کر لوں گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا چلیں کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں۔ قافلہ نکل گیا، میں نے کہا چلو کل میں پہنچ جاؤں گا، پیچھے پرسوں پہنچ جاؤں گا، 2-3 دن اور سستی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، حتیٰ کہ قافلہ پہنچ گیا تبوک میں۔ اب میں پیچھے جہاں بھی دیکھتا مجھے منافق ہی نظر آتا، ہر طرف سارے جس نے جانا تھا، جتنے بھی پختہ ایمان والے وہ سب چلے جا چکے تھے، میں نہ جا سکا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں، نہ گیا میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے بہانے بنائے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ میں نے بہانہ نہیں بنانا، ایک غلطی تو مجھ سے ہو گئی کہ میں جہاد پر نہیں گیا، دوسری غلطی نہیں کرنی کہ اب جھوٹ بول کے میں جو ہے اپنا بچاؤ کروں، جھوٹ نہیں بولنا میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پتہ چلا کہ سارے منافق جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، آپ ان کا عذر قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے بات کرنے کے ماہر ہیں، آپ بھی جائیں، کوئی بہانہ کر دیں، کہہ دیں کہ بیوی بیمار تھی، فلاں مجبوری تھی، یہ تھا، ماں بیمار تھی، یہ کوئی بھی بات کر دیں آپ۔
تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اب دوسری غلطی نہیں کرنی، یہ غلطی تو ہو گئی، اب جھوٹ نہیں بولنا، اب سچ بتانا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ سچائی کس طرح انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو انسان جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ پھر بندہ رسوا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا نا، اس طرح پیچھے میں بتا چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب بصیرت تھے، یہ نہیں تھا کہ منافق آ کے بہانہ کرتے اور آپ کو اندازہ نہ ہو ان سے۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ایماندار۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کو منہ پر نہ کہتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے، کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے، بس جو چیز مخفی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب بتا دیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا دیتے۔ تو یہ صحابی بھی آئے، ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور طرح ہو گیا، غصے میں آ گئے کہ اس کو تو نہیں جانا چاہیے تھا نا، یہ تو پختہ ایمان والا صحابی، میرا جان نثار، یہ بھی پیچھے رہ گیا اور منافقوں میں شامل، اور اب یہ آیا ہے پتہ نہیں کیا بہانہ کرتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے، میں اگر آج یہاں آپ کے سامنے کوئی بہانہ کر دوں تو آپ میرے اوپر یقین کر لیں گے، لیکن اللہ کو تو میرے دل کا پتہ ہے، وہ علیم بذات الصدور، ذات قرآن بھیج کر آپ کو بتا دے گی۔ میں اب تو چلا جاؤں گا لیکن ہمیشہ کی رسوائی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر اسی لیے میں آیا ہوں سچ بولنے کے لیے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچی بات کروں گا۔ سچ یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی میرا بہانہ نہیں ہے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اب انتظار کرو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے اس کا۔ یہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ ان سے کلام نہیں کرنا، ان سے بولنا نہیں ہے، قطع تعلقی کر لی، کلام کرنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولتے تھے، صحابہ کرام بھی نہیں بولتے تھے۔ کہتے ہیں 2-4 دن گزرے، مجھے پتہ چلا کہ میری طرح کے 2 صحابہ اور بھی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، کہنے لگے ہلال بن امیہ ہیں اور مرارہ بن ربی ہیں۔ کہتے میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ یہ دونوں صحابہ تو واقعتاً مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں، انہوں نے بھی سچ بولا ہے، میں نے بھی سچ بولا ہے، اور ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی نے ان سے کلام نہیں کرنی۔ اب یہ تینوں ہیں، 40 دن گزر گئے، کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہی ہے، انہی دنوں کا ذکر ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ باوجود زمین اپنی کشادگیوں کے ان پر تنگ ہو گئی، جدھر بھی دیکھتے، جس سے بھی بات کرتے وہ منہ موڑ لیتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے، نماز کے بعد میں سر جھکا کے دیکھتا، سر جھکا کے جس طرح بندہ دیکھتا ہے نا، اگلا بندہ نہ دیکھے اس کو، اس طرح دیکھتا، آنکھیں ٹیڑھی آنکھیں کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ میں دیکھتا کن اکھیوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جیسے ہی منہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے، آپ نہ دیکھتے مجھے۔ اب یہ کیسی کیفیت تھی، کیسی کیفیت تھی، یہ وہی جان سکتا ہے جو کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو اور اس کا محبوب اس سے بات نہ کرے، اس کا محبوب اس سے روٹھ جائے۔ اس کائنات میں صحابہ کرام کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ خود بھی نہیں بول رہے اور صحابہ سے بھی کہہ دیا نہیں بولنا۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے ان دنوں خیال آتا کہ موت تو سب کے ساتھ ہے نا، موت سب نے فوت ہو جانا ہے، اگر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں آپ پر وفات آ جاتی ہے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں تو ساری زندگی رسوا ہو جاؤں گا، کوئی بھی میرے ساتھ بولے گا نہیں، میرے ساتھ تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ یا پھر مجھے اگر موت آ جاتی ہے تو ان دنوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا جنازہ تک نہیں پڑھائیں گے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، کیا تنگی تھی، کیا ان کے دل پر گزری ہوگی۔ 40 دنوں کے بعد اور اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کی بیویوں سے کہہ دو وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ آج تک گھر والیاں تو تھیں نا ساتھ، ان سے چلو بات کر لیتے تھے، باقی تو کوئی نہیں بولتا تھا، ان سے بھی کہہ دیا گیا وہ بھی الگ ہو جائیں ان سے۔
اب ان صحابہ کا ایمان دیکھیں. حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پیغام دینے آیا نا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. میں نے کہا آپ پوچھ کر آئیں کیا صرف الگ رہنا یا طلاق دینی ہے؟ اگر طلاق کا حکم دیا ہے تو ابھی باہر نکال دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب کچھ قربان ہے. یہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی تھیں. اور پھر انہی دنوں میں جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ایک دو باتیں اور بھی ہوئیں، کوئی بات نہیں کر رہا. حضرت کعب کہتے ہیں میں ایک دن نا، میرا کزن تھا، چچا کا بیٹا. اب دیکھیں نا کزنوں میں کتنا پیار ہوتا ہے، اکٹھے کھیلے، بڑے ہوئے، محبت پیار خون کا رشتہ. کہتے ہیں میں نا اپنے گھر کی دیوار پہ چڑھا، آگے اس کا باغ تھا، میں درخت پہ چڑھ گیا. اس باغ کے اندر میرا چچا کا بیٹا کزن تھا میرا، میں نے اس کو بلایا اس کا نام لے کر، اس نے مجھے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ بلایا، نہیں جواب دے. اور کوئی بھی نہیں تھا، ہم دو تھے. میں نے بار بار بلایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا تجھے اللہ کی قسم کیا تو نہیں جانتا میں اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ آگے سے وہ صحابی کیا کہتا ہے، یہ تھے جنہوں نے اللہ کو اپنی جانیں دے دی تھیں. ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا ہے، رشتہ دار ہے، خون کا رشتہ ہے، چاہے وہ جھوٹا ہو چاہے وہ ناحق پر ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ہماری قوم کا ہو، ہماری برادری کا ہو. زبان تو ہماری بولتا ہے نا، ہے تو ہمارا، چاہے حق پر نہیں، ہم اسی کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے. لیکن یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، کیا ایمان تھا ان کا. یہ نہیں دیکھا کہ میرا خون کا رشتہ ہے، بچپن اکٹھے گزرا ہے، جوانی اکٹھے گزری ہے، ساری زندگی میں تو جانتا ہوں اس کو کیسا ہے. جب اس صحابی نے پوچھا کیا تو جانتا نہیں مجھے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آگے سے اس نے کیا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتہ. کیا مطلب کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نہیں بات کرنی، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، ختم. جب تک وہ نہیں کہتے ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. نہیں بات کی انہوں نے. پھر انہی دنوں میں حضرت کعب کہتے ہیں انہی دنوں میں غسان، شاہ غسان روم کا بادشاہ، اس کی طرف سے، غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط آیا. میں نے اس خط کو دیکھا، خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کعب تم بہت عظیم انسان ہو، اور ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھ کوئی بولتا نہیں، تمہارے ساتھ قطع تعلقی کر دی، تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیا گیا ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں حکومتیں بھی دیں گے، ہم تمہیں اقتدار بھی دیں گے. تمہارے ساتھی نے تمہاری عزت نہیں کی ہے، تمہاری قدر نہیں کی ہے. کہتے ہیں یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا. اس خط کو لیا، میں نے فوراً آگ لگا دی. میں نے کہا اب تک یہ تنگی تھی، تکلیفوں والی، مصیبتوں والی، مشقتوں والی، اب دنیا کی دولتیں دے کر لوگ ہم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں. میں نے اس قاصد کو واپس لوٹا دیا، اس خط کو آگ لگا دی. اور آج اگر کوئی ایسے ہو کسی کے ساتھ، کسی ملک کا بادشاہ آفر کرے، آج تو یورپ کے ویزے لینے کے لیے اور باہر بھاگنے کے لیے تڑپتے ہیں لوگ کہ ہم نے جانا ہے. لیکن ان کا ایمان تھا کہ ہم نے سب سے قیمتی ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس حال میں رکھیں، توبہ قبول کرنے کے لیے ہے نا. یہ تھوڑا سا عرصہ ختم ہو جائے گا، دنیا کی دولتوں کو ٹھوکر مار دی. وہاں جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ ایمان چھوڑ دیں اپنا، بس ان کی حکومت میں شامل ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ترک کر دیں. 40 دن وہ ہو گئے، پھر بیویوں سے کو بھی الگ کر دیا گیا. جب بیویوں کو الگ کیا گیا، حضرت کعب کہتے ہیں حضرت ہلال بن امیہ وہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کہنے لگی میرا خامند جو بوڑھا ہے، مجھے تو اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں. تو وہ اجازت لے کے آ گئی. لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ اس کی بیوی اجازت لے کے آ گئی، آپ بھی اپنی بیوی کو بھیج دیں. کہتے ہیں نہیں، میں تو جوان آدمی ہوں، میں تو اپنا کام خود کر سکتا ہوں، سارا کچھ میں نہیں بھیجوں گا. کہتے ہیں 10 دن پھر گزرے، 50 دن گزر گئے. 50 دن کے بعد ان کی توبہ کا اعلان ہوا. وہی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ لوگ وہ 3 جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا تھا. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں پر کہ ان پر زمین تنگ آ گئی، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی کشادگیوں کے باوجود اس بات کے کہ زمین بڑی کشادہ تھی، لیکن ان پر تنگ کر دی گئی، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرتی تھیں. وہ بھی مومنہ تھی نا. جب حکم آ گیا کہ بات نہیں کرنی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب دیکھنے والا تو کوئی نہیں، چلو بات کر لیں، نہیں، انہوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی. جب اور پھر رات کا آخری حصہ تھا، تیسرا پہر تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت اعلان ہوا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، توبہ قبول ہوئی، اور حضرت کعب کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جب توبہ قبول ہو گئی آپ نے آیتیں پڑھ کے سنا دیں صبح کی نماز کے بعد، حضرت کعب گئے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اپنا سارا مال، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ کتنی خوشی تھی ان کو، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے دی ہوئی تھی نا، ان کو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا۔ جب ان کو سزا ملی، حالانکہ سزا ملی ہے نا، 40 دن 50 دن تک جو ہے ان سے کوئی نہیں بولتا تھا، قطع تعلقی ہوئی، قطع کلامی ہوئی، اور پھر ان کی زندگی تنگ کر دی گئی۔ ان کی سزا کے بعد جب ان کی توبہ کا اعلان ہوا، حضرت کعب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس خوشی میں میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس خوشی میں میں اپنی ساری دولت اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ تھا نا، دنیا کی دولتوں سے کوئی پیار نہیں تھا ان کو۔ آج ہم بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا، آج ہم بھی اگر التائبون العابدون پیچھے جو ہم نے صفتیں پڑھیں، توبہ کریں اللہ کے سامنے، اور جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اس وقت صدقہ بھی کریں، اس خوشی میں صدقہ کریں۔ ان صحابہ کی سیرت پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، چاہے سارا نہیں کر سکتے، ان جیسا ایمان نہیں ہے اگر، تو کچھ تو کریں نا، اپنی قیمتی ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ چیز رکھیں۔ بلکہ انہی دنوں میں نے جب پچھلا رکوع کا پہلا حصہ سبق پڑھایا، آپ کو ریکارڈ کیا بھیجا آپ تک، تو ان کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ توبہ میں نا گناہ بار بار اگر ہو جاتے ہیں تو اس پر اپنے آپ سے کچھ ڈیل کریں نا، کچھ کرنا ہے کہ توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ سزا بھی دیں۔ جس طرح ان صحابی کا کہ توبہ قبول ہوگی تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، آپ بھی اپنے لیے رکھیں کہ اگر مجھ سے یہ گناہ پھر ہوا تو میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، یا اتنی نفل میں نے پڑھنی ہے۔ اگر میری نماز لیٹ ہو گئی تو میں نے ساتھ میں ابھی پچھلے دنوں ہم نے مسجد میں 2-4 ہم دوست ہیں، اکثر 1-2 جو ہے نا نماز میں پیچھے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کوئی ہم آپس میں کوئی کمٹمنٹ کریں، کوئی اپنے لیے سزا رکھیں، کوئی جرمانہ رکھیں ہم۔ تو باقی دن میں تو اپنے اپنے کام کاج پہ ہوتے ہیں نا سارے، صبح کی نماز یہیں پڑھتے ہیں، تو ہم نے رکھا صبح کی جو جماعت سے رہ جائے گا نا تو وہ جرمانہ دے گا، سب نے اکٹھے مل کے، کہ وہ اتنے اس نے پیسے جمع کرانے ہیں، اور ان پیسوں سے ہفتے کے بعد ہمارے مسجد میں جو ہے ہم درس کراتے ہیں، کسی عالم کو بلا لیتے ہیں، کبھی خود دیتے ہیں، کبھی کوئی دوست بلا لیتے ہیں باہر سے، تو ہفتے کے بعد درس ہوتا ہے، تو وہاں پھر درس میں جو ہے ضیافت کا اہتمام کر لیں گے ساتھیوں کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس کوشش سے جو ہے کافی جو ہے تبدیلی آئی ہے، فرق آیا ہے، اور اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے تو اس کا کفارہ بھی ہو گیا اور صدقہ بھی ہو گیا اس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہم بھی رکھ لیں، اپنے آپ کے ساتھ رکھ لیں، اگر 2-4 دوست مل جائیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ نماز اگر لیٹ ہو گئے تو اس کے لیے ہم نے اتنا صدقہ کرنا ہے، اگر کوئی اور ہم سے گناہ ہو گیا، جھوٹ بول لیا، یا کوئی بھی، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کون سا کام ہے، کون سی غلطی یا کون سا گناہ بار بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس گناہ پر اگر ہو جائے تو توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور ساتھ میں صدقہ بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ صدقہ کرنے سے، گناہ کرنے کی وجہ سے جو دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، جو گناہ کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو صدقہ کرنے سے وہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال نہ دو، آپ کچھ اس میں سے اپنے لیے رکھ لو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کو بھی ضرورت ہے نا، دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے سارا قبول نہیں کیا، کہا آپ کچھ رکھ لو اپنے پاس۔ بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، حتیٰ کہ ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، انہوں نے سمجھا اللہ ملجا من اللہ، ان کا یقین ہو گیا کہ ہمیں بھی پناہ ملے گی تو اللہ کے در پہ ملے گی، اللہ کے در پہ ملے گی۔ اور اسی آیت کا اقبال نے ترجمہ کیا ہے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جب گناہ کر کر کے تھک ہار جاتا ہے بندہ، تو پھر
کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے زمین تنگ ہو گئی، کوئی راستہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی سکون کی جگہ نہیں، نہ دل کو قرار ہے، نہ جسم کو چین ہے، نہ آنکھ لگتی ہے رات کو، کوئی سکون نہیں آتا، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، رب کے باغی اور مجرم کہیں اما نہیں ملنے والی، کہیں پناہ نہیں ملنے والی نہیں ہے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ اگر اما ملنی ہے، اگر سکون ملنا ہے، چین ملنا ہے، اطمینان ملنا ہے تو کہاں ملنا ہے؟ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اگر اما ملنی ہے تو معافی میں ملنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو عفو ہے، جو درگزر ہے، جو اللہ کی جو معافی ہے، وہ معافی مانگیں اللہ سے، توبہ کریں، آنسو بہائیں۔ اب یہ 40 دن تک ایسے تھوڑی گھومتے رہے، 50 دن، 40 دن تو پہلے، 10 دن اور 50 دن، یہ نہیں کہ سب نے قطع تل کے کر لی تو یہ گھر میں بیٹھ گئے ہوں۔ آج کا فتنوں والا دور تو تھا نہیں نا جو ہمارے ہاتھوں میں فتنہ موجود ہے، نہیں کسی نے بات کرنی تو ہم بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور نیٹ کا پیکج لگا کے ساری دنیا ہاتھ میں ہے، جس سے چاہیں باتیں کریں، جو مرضی دیکھیں، جہاں مرضی جائیں۔ یہ تو نہیں تھا نا۔ اب بند کمروں اور تنہائیوں میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ روئے، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافیاں مانگی، اور جب معافی کا اعلان ہوا اس وقت بھی تہجد کا وقت تھا، رات کا آخری پہر تھا، اور یہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر اسی وقت خوشخبری دی کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کا اعلان کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کے بعد ان کو بتایا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی ہم جائے پناہ اللہ کی طرف لیں، گناہ کے بعد تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے ان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر معافیاں مانگیں، کیونکہ معافی مانگنا ہی التائبون العابدون اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن کی جانیں خرید لی ہیں، جو جنت کے خریدار ہیں، ان کی صفت یہی ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، وہ معافیاں مانگتے ہیں، وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، گناہوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توبہ کرنے والا، معافیاں مانگنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، اور جب ہمیں موت دیں تو ایمان پر۔ یہ بھی میں تلاوت سن رہا تھا ان آیتوں کی سبق ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو آپ بھی ان کو سن لیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين في سبيل الله